بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ السبا، پارہ نمبر 22 ہمارا چل رہا ہے۔ سورہ سبا انشاءاللہ آج ہم اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو چیزیں زمین میں داخل ہونے والی، زمین سے نکلنے والی، زمین پر اترنے والی، زمین سے چڑھنے والی، یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیے اب جیسے کہ زمین میں داخل ہونے والی کون کون سی چیزیں ہیں، اس میں ہر قسم کی گرینری آ جائے گی، نباتات یعنی کہ بیج ہے، بارش کا پانی ہے، تمام جانوروں کے مردہ جسم ہے، اور باریک باریک کیڑے مکوڑے، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ اب زمین سے نکلنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ مثلا کھیتی ہے، پودے ہے، درخت ہے، اور میٹلز ہیں، الگ الگ قسم کے میٹلز نکلتے ہیں، کہ جیسے کہ سونا ہے اور ہیرے جواہرات ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ زمین سے نکلتے ہیں۔ اور کئی قسم کے تیل ہیں، گیسز ہیں، اور آسمان سے اترنے والی چیزیں مثلا کیا کیا ہے؟ آسمان سے اترنے والی چیزیں بارش ہے، اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، وہی الہی ہے، فرشتے ہیں۔ اور آسمان کی طرف چڑھنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ مثلا دعا ہے، فرشتے ہے، انسانوں کے اعمال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال دن میں 2 بار اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پر چڑھتے ہیں، تو یہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا، کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال ہر روز 2 بار آسمانوں پر چڑھتے ہیں، فرشتے لے کر انہیں چڑھتے ہیں، تو فرشتے بھی آسمانوں پر چڑھتے ہیں۔ تو انسانوں کے اعمال وغیرہ، ان سب کی یہ ساری چیزیں جو سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک بارش کا جو ڈراپ ہے نیچے اتر رہا ہے تو زمین کے کس حصے میں جا رہا ہے، کتنے اندر تک جا رہا ہے، اور وہ اندر جا کے کون سے بیج کو زرخیز کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، کون سے اس سے کھیتی اگنے والی ہے یا کون سی اس سے کھیتی خراب ہو جانے والی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ پھر آسمان پہ چڑھنے والی چیزیں جو ہیں، اترنے والی چیزیں ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے کام پر لگایا ہوا ہے کہ وہ اترتے بھی ہیں، چڑھتے بھی ہیں، اور جو کام ان کو ہے وہ کرتے بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اتنی چیزیں آسمان پر چڑھ بھی رہی ہیں، اتر بھی رہی ہیں، اور زمین سے ہمیں کیا کیا چیزیں زمین میں کیا کیا چیزیں داخل بھی ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اس میں بتائی گئی ہیں، یہ والی آیت میں۔ چلیے تبسم پڑھیے۔ آیت 3۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں آئیں گی؟ میرا رب العالمین غیب کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ تو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین کے اندر، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہو یا بڑی، مگر یہ سب کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اس کا صلہ عطا کرے۔ یہی ہے وہ جن کے لیے بخشش اور عزت کی روٹی ہے، اور جن لوگوں نے کوشش کی ہے ہماری آیات میں عاجز کرنے کے لیے، ان کے لیے سخت دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں یہ قرآن جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے برحق ہے، اور وہ اللہ کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
اور کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم تم کو ایسا آدمی بتائے جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے پیدا ہوں گے؟ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو جنون ہے؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کو جو ان کے آگے پیچھے ہے؟ ہم اگر چاہے تو ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے، اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی موجود ہے جو رجوع کرنے والا ہو۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی، اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ تم پورے زرے یعنی آرمر اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑ دو، اور تم سب نیک عمل کرو، جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو بھی ان کے تابع فرمان کر دیا، اور اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنات ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اس کو دوزخ کی آگ کا مزہ چکھا دیں گے۔ یہ جنات ان کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں اور تصاویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہے۔ اے داؤد کی اولاد، تم نیک عمل کیا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے۔ پھر جب ہم نے ان کی موت کا حکم دیا تو کسی بھی چیز سے ان کی موت کا پتہ نہ چلا، مگر گن کے کیڑے سے جو سلیمان کے عصا کو کھا رہے تھے۔ ایک جب وہ منٹ گر پڑے، 1 منٹ، اب یہاں پر دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جن ان کے تابع تھے، اور جو وہ کام بولتے تھے وہ جن ان کے کام کرتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام جو تھے تو ان کے لیے کیا تھا کہ لوہا پگھلانے کا فن ان کو عطا کیا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بناتے تھے۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کو تانبا پگھلانے کا فن عطا فرمایا، اور آپ اس پر سے کیا کرتے تھے، تانبا پگھلاتے اور اس کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ دیگیں بولے تو ایسی چھوٹی موٹی دیگیں نہیں، بلکہ اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر نہیں رکھی جا سکتی تھی، بلکہ اس میں کئی کئی ٹن کھانا اس میں بنتا تھا۔ تو یہ بات اس میں تو جن جن جو تھے آپ کے پاس کیا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور ان کو پھر ہوائیں بھی ان کے تابع تھی کہ وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ اب یہ جو جنات یہاں پر ان کو جو وہ کہتے تھے ان کے تابع تھے وہ، اور وہ اگر کیا کرتے تھے، اگر وہ ذرا سی بھی سرکشی کرتے نا تو آگ میں ان کو جھونک دیا جاتا تھا۔ مطلب سلیمان علیہ السلام کا اتنا ان کو وہ تھا، اتنی ان کو دی گئی تھی ساری چیزیں۔ تو ان جنوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا تھا کہ جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا۔ جو کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا تو یہ فرشتے کیا کرتے، اس کو کوڑا مار کر جلا دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی سلیمان علیہ السلام کی مدد کرتے تھے کہ اگر کوئی جن ان کی بات نہ سنتا تھا۔ تو یہاں پر پھر اب وہ آگے جب کیا ہوا کہ جب یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے مطابق بڑے بڑے مسجدیں، قلعے اور مختلف مسجدوں کے ماڈلز وغیرہ، بڑے بڑے لگن اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بہت وزنی ہوتی تھی، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جانا مشکل نہیں ہوتا تھا، اس کو ایک جگہ ہی نصب کر دیا جاتا تھا۔ اور اس میں سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا۔ اب اتنی بڑی دیگوں کی ضرورت ان کو ہی پڑ سکتی نا، ہمیں تو نہیں پڑ سکتی، کیونکہ وہ تو سارے لشکر ان کے قبضوں میں تھے، تو ان کا سب کے لیے وہ کھانا بنایا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں پر جنوں یا شیاطین سے دیہاتی مضبوطی قسم کے انسان بھی مراد لیے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جن جو تھے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی کہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے وہ۔ اب یہاں پر جیسے کہ وہ ہر کام ان سے لیا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے جب سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا تھا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت تعمیر کا بھی خاصا کام باقی تھا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ پورے کام کا نقشہ جنوں کے حوالے کر دیا، جنوں کا جو سربراہ تھا اس کے حوالے کر دیا، اور پوری طرح مکمل کام سمجھا دیا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا دی۔ اب دیکھنے والے کیا سمجھ رہے تھے، سلیمان علیہ السلام کی وفات، اب جنوں کا اب جن کام کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جنوں کو غیب کی خبر ہوتی ہے، تو یہاں سے یہ بات کا بھی رد ہوتا ہے کہ جنوں کو غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تھے لیکن ان کو نہیں پتا چلا۔ تو آپ کا یہ عبادت خانہ کیسا تھا، ایک شیشے کی جیسا عمارت کی طرح تھا، شیشے کی کھڑکیاں لگی ہوئی تھی، اور باہر سے دیکھنے والا سلیمان علیہ السلام کو کیا دیکھ رہا تھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں۔
تو آپ عبادت میں کھڑے ہوئے تھے، اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ لاٹھی کے سہارے ہی کھڑے رہے، اور جن اور بعض جو دوسرے لوگ کبھی کبھار دیکھتے کہ یہ تو عبادت میں مصروف ہے، اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ دیکھیے کہ 4 ماہ تک وہ ایسے ہی کھڑے رہے، ان کی وفات بھی ہو گئی، اور 4 ماہ بعد ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور ادھر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی جس کے سہارے آپ کی میت کھڑی تھی۔ لاٹھی کو اندر ہی اندر دیمک نے چاٹ لیا تھا، گھن کا کیڑا جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ کون سا گھن کا کیڑا کہا جاتا ہے؟ یہ دیمک جو اکثر لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جن بھی غیب نہیں جانتے۔ لاٹھی ٹوٹی تو آپ کی میت گر پڑی، تب لوگوں کو اور تعمیر پر جو جن رکھے گئے تھے ان کو معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو بہت عرصے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت جنوں کو سخت افسوس ہوا کہ وہ اتنا عرصہ مفت میں محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے۔ اس وقت جنوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی یہ جو سمجھتے ہیں کہ جن غیب جانتے ہیں، تو یہ اپنے اعتقاد کو صحیح کر لیں کہ اس طریقے سے کوئی بھی جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ جس کو بتانا چاہتا ہے صرف اتنا ہی وہ بتا سکتے ہیں۔ چلیے پڑھیے۔ آیت 15۔ اہل سبا کے لیے ان کے ملک میں نشانیاں موجود تھی، یعنی 2 باغات کی قطاریں، دائیں اور بائیں طرف۔ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھایا کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور رب بخشنے والا پروردگار ہے۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا، تو وہ 2 باغات تباہ ہو گئے، اور ہم نے ان کے بدلے میں 2 باغات دیے جن میں یہ چیزیں رہ گئی، بدمزہ پھل اور جھاؤ اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی بنا پر دی ہے، اور ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سارے دیہات بنائے تھے جو نظر آتے تھے، اور ان میں آنے جانے کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ تم رات دن بے خوف چلتے رہو۔ تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل منتشر کر دیا، اور اس میں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر کے دکھا دیا کہ مومن کی ایک جماعت کے سوا سب اس کے پیچھے چل پڑے، اور ابلیس کا کوئی زور نہ تھا ان پر، مگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دے، اور اپنے رب کا ہر چیز اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آپ کہہ دیجئے ان کو بلاؤ جس کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کے مددگار ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی مگر جس سفارش کی اجازت اللہ نے عطا کر دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے بے چینی دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے، اور اللہ ہی عالی قدر سب سے بڑا ہے۔ آپ پوچھے کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ، اور بے شک ہم یا تو ضرور سیدھے راستے پر ہے یا سری گمراہی میں۔ آپ فرما دیجئے کہ نہ تو تم ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم مجھے وہ تو دکھاؤ دو جن کو تم نے اللہ کے سوا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا دیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہی اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم سے ایک مخصوص دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہ تو اس قرآن پر لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتری ہے۔ کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے، ایک دوسرے پر بات ڈالتے ہوگے۔ جو لوگ کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ بڑے لوگ جواباً کمزوروں سے کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا جس وقت تم کو ہدایت پہنچی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔
اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہم کو روک دیا تھا، جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک ٹھہرائے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پیشمانی کو چھپائیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو مل کے رہے گا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جو چیز تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ بھی کہا کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ آپ کہہ دے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اور نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد اولاد ایسی چیز ہے کہ تم کو ہمارے قریب کر سکے درجے میں، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ اطمینان و سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوگے۔ اور جو لوگ ہماری آیت میں ہم کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس روز اللہ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کہ یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر جنات ہی کو مانتے تھے۔ آج تو تم میں سے کوئی کسی کو نقصان اور نفع پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اس وقت دوزخ کا عذاب چکھ لو جس کو تم جھوٹ خیال کرتے تھے۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں سے تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے، اور ہم نے نہ تو مشرکوں کو کتابیں دی ہے جن کو یہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور جو سامان ہم نے ان کو دیا تھا اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، اور میرے رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ آپ کہہ دے میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کہ تمہارے اس رفیق کو مطلق کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو صرف تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ کہہ دے میں نے تم سے کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی ہو، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ آپ کہہ دے میرا رب تو اوپر سے حق اتارتا ہے، غیب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے حق آ چکا ہے اور باطل نے پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ۔ آیت 50، آپ کہہ دے اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرار مجھی کو ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس قرآن کے طوفیل سے ہے جو میرا رب میری طرف نازل کرتا ہے، بلا شبہ وہ سننے والا ہے اور بہت قریب ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب یہ لوگ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے نہ بچ سکیں گے اور قریب ہی اس سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس دین پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان لانے کے لیے کس طرح پہنچ سکتا ہے، حالانکہ پہلے تو ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے اور بن دیکھے دور ہی سے ظنی خیالات کے تیر چلاتے تھے، اور ان میں کشش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسے کہ ان کے ہم جنسوں کے ساتھ کیا جائے گا جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والا شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ فاتر۔ ایک منٹ۔ سورہ فاتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فطرہ کے معنی کیا ہے؟ فطرہ کا معنی پیدا کرنے کے معنوں میں آتا ہے فطرہ، تو ہر لفظ کے مفہوم میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو فطر کے معنی کس چیز کو پیدا کرنا ہے؟ پھر کسی چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کو تراش کے اس کو خوبصورت شکل دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو، کائنات کو پیدا کیا اور اس کو تراش کے اچھے بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ تو یہاں پر فطرہ کی میننگ کیا ہے؟
آپ لوگ جو سورے کے نام ہے نا وہ لکھتے جائیں. سبا ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ اس طریقے سے جو اگر میں کبھی بھول جاؤں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ اس کی میننگ کیا ہے. تو فاتر کا کیا میننگ ہے؟ پیدا کرنا، پیدا کرنے والا. تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ 2 اور 4 ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغام رساں کون ہے یہاں پر؟ فرشتے ہیں. تو فرشتوں کی کئی ذمہ داریاں ہیں جس میں ایک کام ان کا کیا ہے؟ پیغام رسانی، پہنچانا. دوسری والی لنک میں میری آواز صاف آ رہی ہے؟ پلیز چیٹ باکس میں لکھیے، چیٹ باکس میں دیکھیے، لکھیے. آواز آ رہی ہے صاف؟ چلیے الحمدللہ. تو یہاں پر پیغام پہنچانے والے فرشتوں کی بھی بات ہو رہی ہے. پیغام رسانی کی ایک قسم تو معروف سب سے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام فرشتے جو ہے اللہ کا پیغام لے کر نبی کے دل پر نازل ہوتے ہیں. اور باقی صورتیں یہ ہے کہ فرشتے تدابیر کی اور سارے کائنات کے جو کام ہیں اس پر بھی وہ فرشتے مامور ہیں. اور بعض فرشتے اللہ کا حکم لے کر پہنچتے ہیں اور پیغام رسانی کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں. تو فرشتوں کی یہاں پر بتائی جا رہی کہ وہ کیسے ہیں؟ جن کے 2 اور 4 بازو ہیں. الگ الگ فرشتے ہیں، الگ الگ. اور جیسے کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، بہت خوب. ساری بہنوں کے جواب آ گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارا امتیاز، امت العزیز، نورین امتیاز، ویری گڈ ایکسیلنٹ. 600 پر ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ، ہماری بہنیں بہت قابل ہیں، تعریف کے قابل ہیں ماشاء اللہ ہماری اسٹوڈنٹس. آئی ایم پراؤڈ آف یو. تو سب سے زیادہ پروں والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، جن کے 600 پر ہے. اور یہ باقی سارے فرشتوں کے الگ الگ پروں کی بات ہو رہی ہے. اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر جو فرشتوں کے پر کیسے ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا. اب ہمارے ذہن میں تو یہ پرندوں کے پر ہی آ سکتے ہیں. پر بولے تو ہم کیا سوچیں گے؟ ہماری امیجنیشن میں پرندوں کے ہی پر آئیں گے، اس کے علاوہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ہماری امیجنیشن صرف اتنی سی ہے. اب یہ فرشتوں کے پر کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، یہ ہم نہیں جانتے. جو فضا میں اڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بنائے ہیں، اب ظاہر ہے ان کے پر کچھ الگ ہائی کوالٹی کے ہوں گے کہ وہ آسمانوں تک چڑھتے ہیں نا. اور یہ دیکھیے کہ جس فرشتے کو جتنی زیادہ رفتار سے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے، اسی قدر اسے پر دیے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے. تو کم سے کم 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں فرشتوں کے پر. اور پھر وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے. اتنا ہی کرتے ہیں جنہیں اتنے حکم دیا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی شخص جا رہا ہے اپنے بچے کو لے کر. اب بچہ روڈ کراس کرتے کرتے بچہ ایک دم ہاتھ چھڑا کے فوراً بھاگا اور ادھر سے گاڑی آ گئی. اب باپ سامنے کھڑا ہے لیکن وہ اتنی اس کے پاس سپیڈ نہیں ہے کہ وہ فوراً جا کر بچے کو بچا لے. لیکن فرشتے اتنی تیزی سے، جب وہ بچے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجتے ہیں حفاظت کرنے والے، تو ایسے سیکنڈز میں وہ فرشتے وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سیکنڈز میں وہ موت آتے آتے انسان پر یا کوئی ایسی پریشانی آتے آتے انسان کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ فرشتے، ہماری جو حفاظت کے فرشتے مقرر ہیں، یہ ہر وقت ہمارے آس پاس گھومتے رہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہے کہ ہر پریشانی سے اس کو اس وقت تک بچانا ہے جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے. تو یہاں پر بھی اتنی تیزی سے وہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں آسمان سے. اب یہ دیکھیے کہ وہ آسمان سے زمین تک پہنچ جا رہے، لیکن ہم 1 منٹ کی دوری پر نہیں پہنچ پا رہے. اب سوچئے کہ ان کی سپیڈ کیا ہوگی، ان کی رفتار کیا ہوگی. ہم نہیں امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیسے ان کی سپیڈ ہے، کیسے ان کے کام ہیں. ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ مخلوق بنایا. ہم دیکھیں کہ 1 منٹ کی دوری پر اپنے بچے کو نہیں بچا سکتے. کوئی ایسی آزمائش، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی مشکل آ گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور انسان کبھی کبھی جب ایسی ایک دم اس کے اوپر کوئی ایسی بڑی پریشانی آتی ہے نا، تو ایک سیکنڈ کے لیے کیا ہوتا ہے، انسان سکتے میں آ جاتا ہے. مطلب ایک دم سائلنٹ، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں اگلا حرکت کیا کروں، اگلا میرا کام کیا ہو، یہ بھی نہیں اس کو سمجھ آتا نا. تو یہاں پر فرشتوں کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ طریقے سے بنایا ہے. اور ہر فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں بھی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے 600 پر ہے. اور وہ جب انہوں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو پہلی بار اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا تو مشرق اور مغرب کی پوری فضا اس سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور دنیا میں جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا، اس طریقے سے ان کے پر جب انہوں نے کھولے تھے۔ آگے آ رہا ہے، اگر اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ یہ ہمارا توکل ہونا چاہیے، انسان کے اوپر اگر یہ توکل ہو نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول سکتا ہے، تو پھر انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی انسان پریشان نہ ہو، کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، جاب چلی گئی تو کیا ہوگا، سیلری کم ہے تو کیا ہوگا، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہوگا، بچے کو جاب نہیں لگ رہی ہے، ہسبینڈ کو جاب نہیں لگ رہی ہے تو کیا ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے تو کھول دیے نا، اب اگر اللہ تعالیٰ کھول دے دروازے تو پھر اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، یہ توکل ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس توکل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستے کھول دے، کہیں سے اس کا کوئی بند نہ ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں پر اپنا جو ہوتا ہے توکل، جو ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں اگر ڈگری نہیں ہے تو جاب نہیں لگے گی، یا پھر یہاں پر سے یہ نہیں کریں گے، پردہ کریں گے تو پھر جاب کیسی لگے گی، اسکارف پہنیں گے، نوز پیس پہنیں گے تو پھر کہیں جاب نہیں ملے گی، پینٹ اونچی نہیں رکھیں گے تو پینٹ نیچے رکھیں گے تو جاب ملے گی، داڑھی رکھیں گے تو جاب نہیں ملے گی۔ یہ سارے ہمارے خرافات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے کہ مومن انسان ہر وقت اللہ سے اب اس کی رحمت مانگے، اگر اللہ کی رحمت ہم پر ہو جائے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، چاہے دنیا پوری ایک طرف ہو جائے لیکن وہ اسے بند نہیں کرتے، اس کے بعد اسے کھولنے والا بھی کوئی نہیں، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ چلیے پڑھیے۔ ایک منٹ، مائک آن کرتی ہوں میں۔ چلیے آپ کا مائک آن ہے۔ جی، آیت 3، لوگو تم یاد کرو ان احسانات کو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم کہاں بہکے کے پھرتے ہو اے نبی؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں نہ ڈالے رکھے، اور کہیں یہ شیطان فریب دینے والا بھی تم کو اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے رکھے، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ بھی اس دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے، کہ جس کو اس کے اعمال بد اچھا کر کے دکھایا جائے پھر وہ بھی ان کو اچھا سمجھنے لگے۔ یہ اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں جو برے کو برا سمجھتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے، بلا شبہ اللہ ان کے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہے، پھر ہم اس بادل کو ایک خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ کرتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہے۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے پچھلی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شیطان جو ہے کہ انسان کو کیسے بہکاتا ہے، شیطان اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکا دیتا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ چلو تم گناہ کے کام کرو، کبھی بھی شیطان انسان کو یہ کہہ کر گناہ نہیں کرواتا کہ تم غلط کام کرو، بلکہ انسان کو کیا ریئلائز کرواتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو صحیح ہے، تم جو کر رہے ہو نیکی کا کام ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان دھوکے میں انسان کو ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اللہ کی ہستی کے بارے میں لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ پہلے وہ لوگ اللہ کی ہستی کے ہی منکر بن جاتے ہیں، اور لوگ شیطان کے اس فریب سے بچ نکلے اگر تو اللہ کی صفات میں بہت ساری ہستیوں کو شریک بنانے کی راہیں بتاتا ہے۔ ہر دور میں نئی نئی راہیں، اب دیکھیے کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ نئی راہیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کائنات کے پجاری ہیں، کچھ فرشتے ہیں، کچھ جن ہیں، کچھ اولیاء ہیں، ان کی خبروں سے امید لگا کر بیٹھتے ہیں لوگ کہ جنوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی جنوں پر پورا توکل ہو گیا نا کہ اب جنوں سے کام لے رہے ہیں، جن یہ کر دیں گے، جن وہ کر دیں گے۔
اولیاء اللہ کی خبروں پر جا رہے ہیں، وہاں پر جا کے سجدے کر رہے ہیں، تو وہاں پر جا کے اللہ کے علاوہ ان سے مانگا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، نیکی کے کام ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا کام کیا ہے، سجدے ہی کر رہے ہیں، نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں، یہی سوچتا ہے نا۔ اب جیسے کہ شب برات ہے، شب معراج ہے، تو انسان کیا سوچتا ہے کہ نیکی کی تو بات ہے، کیا ہوا، ہم نمازیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ تو بات تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روز تہجد پڑھنے کے لیے کہا ہے، آپ ایک رات کیوں اٹھ کے پڑھ رہے ہیں تہجد؟ تو روز اگر آپ پڑھتے ہیں اور اس رات بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے شیطان کیا دل میں ڈالتا ہے کہ نیکی کا تو کام ہے، کیا ہوا، چلو جانے دو، لوگ روز نہیں پڑھ رہے، ایک دن تو پڑھ رہے، اسی بہانے تو پڑھ رہے لوگ، لیکن یہ بہانے سے پڑھنا اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، تو پھر وہ بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں اب دیکھیے کہ ہمیں معلوم پڑ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، ہم بڑے شوق سے عبادتیں کیا کرتے تھے، دوڑ دوڑ کے، روز تو سوئے ہوتے تھے، لیکن ان راتوں میں بڑے شوق سے چائے پیے جا رہے ہیں، میٹھے بن رہے ہیں، مسافر بن رہا ہے، اور سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور کیا کیا بدعات اس میں ہو رہی تھی، اور ہم آرام سے، ہم بڑے خوش کہ ہم نے دیکھو کتنی عبادت کر لی، اور ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کوئی عبادت ہی نہیں کر رہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، لوگوں کو اس طریقے سے پٹی پڑھاتا ہے، فریب میں ڈالتا ہے کہ ان کے یہ گناہ سرزد ہو جائے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ تو نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور نیک لوگوں کو شیطان الگ طریقوں سے بہکاتا ہے، برے لوگوں کو شیطان الگ طریقوں سے بہکاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، اب آپ دیکھیے کہ فرض نماز 4 رکعت ہے، ہم 5 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر یہی بات کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے ہم کو نبی نے بتایا اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں نا۔ اگر 4 فرض ہے، ہم سوچیں کہ نہیں نہیں زیادہ نیکی ملے گی اگر میں 5 فرض پڑھ لوں، اگر میں 6 فرض پڑھ لوں، ہم نہیں پڑھتے نا، کیونکہ کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ طریقہ۔ تو یہاں پر بھی اس طریقے سے شیطان ہم کو کیا کرتا ہے، بدعات میں پھنساتا ہے، اور کیا بتاتا ہے، تم نیک کام کر رہے ہو۔ پھر آگے آگے جو ذکر آ رہا ہے، بادلوں کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ خوشخبری دینے والی ہوائیں آتی ہیں نا بارش سے پہلے، خشک زمین ہے، بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اب جیسے ہی اس پہ بارش پڑتی ہے، نباتات سے وہ لہلہا اٹھتی ہے، گرینری پھیل جاتی ہے چاروں طرف، تو اس طریقے سے نباتات بھی پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بادل اٹھا لاتی ہیں، اور پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف چلا کر لے جاتے، ایسے ہی نہیں کوئی بادل کہیں بھی برس رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ ایسے کہیں بھی نہیں برس رہی، بلکہ اس کو فرشتے ہانک کر لے کر جاتے ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے کہ بادلوں کو فرشتے ہانکتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، اور جو مردہ زمین ہوتی ہے اس پر اس کو برساتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہزاروں جانور ہے، مینڈک ہے، حشرات ہے، زمین کے جو کیڑے مکوڑے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی بولیاں بولنے لگتے ہیں جیسے ہی بارش ہوتی ہے، اور جیسے بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور یہ تمام انسان اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جیسے ایک مردہ زمین میں جان آ گئی، اسی طریقے سے لوگ بھی زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ آئیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے، اور عرش کے نیچے سے خاص قسم کی بارش ہوگی جس سے سب انسان زندہ ہو کر زمین سے اس طرح نکل آئیں گے، جس طرح برسات سے کھیتی اور باقی کے جو زمین سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں نا بارش میں، تو جیسے وہ نکلتے ہیں، تو ویسے ہی انسان اپنی اپنی قبروں میں سے نکل کے باہر آئیں گے۔ اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو چیز انسان کے مشاہدے میں آ چکی ہے، اس سے وہ تسلیم کرتا ہے، لیکن اس میں غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ دیکھو، جو لوگ انکار کرتے تھے نا دوبارہ جی اٹھنے کا، تو ان کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے۔ اور جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ دیکھیے کہ انسان عزتیں کہاں ڈھونڈ رہا ہے، جہاں جاب کرتا ہے، جہاں پر اس کے آفیسرز ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں وہاں دیر سے جاؤں گا تو میری عزت خراب ہو جائے گی، وہ مجھے عزت دیں گے، میں ایسے ان کے بولنے کے مطابق میں کپڑے پہنوں گا، ان کے مطابق میں اٹھوں گا بیٹھوں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ نہیں، بلکہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ انسان، جیسے کہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی ہم یہ بات دہرا چکے ہیں، تو عز منتشا تو ذل منتشا، کہ پوری دنیا چاہے تو انسان کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو کہاں سے کہاں بٹھا دیتا ہے۔
اور وہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی عزت کا سوچتے رہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عزت نہیں۔ انسان صرف دنیا کی عزتوں کی پرواہ کرتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میری جہاں میں جاب کر رہا ہوں میرے گھر میں میری عزت ہو، لوگ مجھ سے ڈریں۔ ہمارے ڈرنے سے اگر ہم والدہ ہیں یا اگر ہم ساس ہیں یا ہم جو بھی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے، کہ یہ نہیں بات ہے اچھی کہ لوگ ہم سے ڈرے، ہماری عزت کا دبدبہ ایسا ہو کہ ہماری گلی والے ہم سے ڈرے، ہمارے گھر والے ہم سے ڈرے، جہاں ہم جاب کر رہے ہیں وہاں لوگ ہم سے ڈریں۔ بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی محبت ہونی چاہیے سب کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ جس کے چاہے دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے، محبت بڑھا دیتا ہے۔ اس سے ہم نے ایک حدیث یہ بھی پڑھی تھی نا، اور میں بار بار یہ حدیث دہراتی ہوں کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے حدیث، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوتا ہے، جو اللہ کی محفلوں میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنی ساری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، کچھ کے خلوص بہت زیادہ ہوں گے، حد سے زیادہ خلوص اخلاص سے بھرپور وہاں یہاں بیٹھی ہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ ہو سکتا ہے کہ پریشانیاں ہو سکتا ہے کہ مشکلیں ہوں، لیکن ساری چیزوں کو انہوں نے بازو رکھا، بالائے طاق رکھا، ہر چیز کو انہوں نے پیچھے ڈالا، اور کس کو اہمیت دی؟ قرآن کی محفل کو، اللہ کی بات سننے کو، قرآن کو سننے کو، ایسی نورانی محفل کو انہوں نے اہمیت دی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر جبریل علیہ السلام کو پکار کر آپ کے ناموں کے ساتھ آپ کہے گا اللہ تعالیٰ جبریل کو کہ اے جبریل میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، فلاں کو۔ تو جبریل علیہ السلام کیا کہیں گے کہ اے اللہ میں بھی جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، تم بھی اسے پسند کرو۔ تو جبریل علیہ السلام بولیں گے کہ کون ہے وہ شخص، کیا ہے اس کی خاص بات؟ یہ دیکھیے اللہ کی محفلوں میں بیٹھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے کیا ہے؟ تو پھر بعد میں وہ سارے آسمان پر بھی ندا لگائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو اے آسمان کے فرشتوں، سن لو کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل دونوں اس بندے کو فلاں فلاں بندے کو پسند کرتے ہیں، اور ہاں آپ سب بھی اس کو پسند کرو۔ تو وہ سارے فرشتے بھی اس کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ زمین پر آواز لگاتا ہے کہ اے لوگو سن لو، اللہ تعالیٰ، جبرائیل اور سارے آسمان کے فرشتے فلاں فلاں بندے کو پسند کرتے ہیں، اور تمہارے دلوں میں بھی اس کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہاں پر بیٹھی تقریباً بہنوں کو یہ حدیث معلوم ہو، لیکن یہ حدیث میں ان لوگوں کے لیے بول رہی ہوں جو کچھ نئے جوائن ہوئے ہیں لوگ۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے ہیں جن کے لیے یہ حدیث پہلی بار ہو، تو ان کے لیے بھی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں۔ تو یہ حدیث مجھے بڑی پسند آتی ہے۔ تو اب باقی کی بہنیں یہ نہ سوچے کہ باجی بار بار یہ والی حدیث ریپیٹ کرتی ہیں، بلکہ مجھے پسند بھی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی کوئی نئی سسٹرز ہیں نا وہ بھی اس کو سن لیں۔ تو جب سارے دنیا میں یہ بات اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں جب یہ بات ڈال دیتا ہے نا، تو سارے دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے نام آسمانوں پر پکارے جا رہے ہوں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے آپ سب کی نا، کہ آپ بھی اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس نورانی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ پر رحمتیں برس رہی ہیں، نور برس رہا ہے، فرشتے آپ کے نام لے رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ عالم بالا میں آپ کے نام لیے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے ہی گروپ میں میسج ڈالا تھا نا کہ کسی محفل میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور کوئی آ کر آپ کو بتاتا ہے نا کہ کل فلاں شادی میں ہم لوگ ملے تھے اور آپ کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کون سی محفل ہے یہ، کہاں پر آپ کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے محنت کتنی ہے؟ بالکل تھوڑی سی، اتنی تو کوئی محنت نہیں کی ہم نے، 40 دن کے چلے نہیں کاٹے، ہم کو کوئی جنگلوں میں جانا نہیں پڑا، ہم کو جانماز بچھا کے سارے کھانے اور پینے نہیں چھوڑ دینا پڑا، ہم کو ہماری انجوائمنٹ نہیں چھوڑ دینا پڑا، کچھ بھی نہیں۔ بس اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ دوڑ کے یہاں آئے، ہم اللہ کے لیے ایسی محفلوں میں آئے، یہاں پر بیٹھیں، بس اللہ تعالیٰ اتنے سے ہی خوش ہو جاتا اپنے بندوں سے۔ دیکھیے نا کہ دنیا والے تو کتنا بھی کر لو آپ، خوش ہی نہیں ہوتے، وہ پھر کوئی چیز باقی رہ ہی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے خوش ہوتا ہے۔ صرف آپ کا آنا اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے اس سے، اور آپ کے نام آسمانوں پر لیے جا رہے ہیں۔ ہر انسان، یہاں پر بیٹھی تمام بہنیں اپنے اپنے نام کو سوچ لیجئے کہ اللہ آپ کے نام آسمانوں پر پکار رہا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ سب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام آسمانوں پر پکار رہا ہے۔ اور آپ نے کیا آبزرو کیا؟ یہ جب سے آپ اس محفل میں بیٹھنے لگے ہیں، آپ کے گھر میں عزت بڑھ گئی، لوگوں میں عزت بڑھ گئی، جہاں پر آپ جاتے ہیں آپ کی عزت کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے آبزرو کیا یہ؟
اگر آپ نے آبزرو کیا ہے، پریکٹیکلی اگر کسی نے آبزرو کیا ہے یہ بات جب سے آپ لوگوں نے کلاس جوائن کی ہے، تو ضرور یہ بات شیئر کیا کریں، یا تو کلاس میں شیئر کیا کریں اور یا تو یوٹیوب پہ شیئر کیا کریں کہ ہاں سچ مچ ہم نے یہ آبزرو کیا کہ اب ہماری پہلے عزت نہیں ہوتی تھی اور اب ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے، اللہ کو راضی کر لینے سے ہماری عزت لوگ کرنے لگے ہیں۔ اپنے ہی گھر کے لوگ، اپنے ہی آس پاس کے لوگ جن محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، دیکھیں کہ عزت کیسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، اور ہم کہاں عزت تلاش کر رہے ہیں؟ لوگوں میں عزت اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ پڑھیے۔ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چلتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو بری بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ آیت 11۔ اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں سب ہوتا ہے، اور نہ کسی کی عمر زیادہ کی جاتی ہے اور نہ کسی کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر یہ سب معاملات کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات اللہ کو آسان ہے، اور دونوں دریا یکساں نہیں۔ یہ میٹھا پیاس بجھانے والا پینا اس کا خوشگوار ہے، اور ایک کھارا تلخ ہے، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت مچھلی کا کھاتے ہو، اور زیورات کے لیے موتی نکالتے ہو جسے پہنتے ہو۔ کیا تم دریا میں کشتیاں چلتے ہوئے دیکھتے ہو تاکہ اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ شکر ادا کرو؟ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت معین تک چلتا رہے گا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، اور سن بھی لے تو تمہاری بات قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کرنے سے انکار کر دیں گے، اور تم کو خبر رکھنے والے کی طرح کوئی نہیں بتلائے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو نیست و نابود کر دے اور ایک نئی مخلوق لا کھڑی کر دے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو کوئی اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا، اگر سے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اے رسول، آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ تاریکی اور روشنی برابر ہے، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور جو خبروں میں ہیں آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر جس میں ڈرانے والا گزر چکا ہو۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا رہا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پھر ہم نے اس سے رنگ رنگ کے میوے نکالے، اور پہاڑوں میں سے سفید اور سرخ رنگ کے قطعات ہے، اور ان کے مختلف رنگ ہے اور بہت زیادہ سیاہ بھی، اور انسان، جانور اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگوں کے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہے، بلا شبہ اللہ بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ آیت 29۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ پوشیدہ اور ظاہری خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے اور ان کو اپنے فضل و کرم سے کچھ زیادہ بھی دے۔ وہ بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے برحق ہے، تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب بس یہاں پر ٹھیک ہے، رکیے ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے اگلی آیت، آیت نمبر 32۔ پھر ہم نے ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے جانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا، یہ دیکھیے کہ کتاب کو پڑھنے والے لوگوں کے وارث ہیں،
مطلب یہ کہ کتاب کے وارث ہیں. اب دیکھیے کہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی دی ہے کہ جو ہمیں ہدایت کا بھی راستہ دکھا رہی ہے، صحیح راستے بھی بتا رہی ہے، اور پھر ایسے نیک لوگ جو ہیں اس پر جو عمل کرنے والے ہیں تو ان کے لیے کیا آ رہا ہے، انعامات. دیکھیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں کون پہنتا تھا ایسے لباس؟ راجا، مہاراجا، نواب جو ہوتے تھے ان کا دستور تھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے نا، جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوتے ہیں. اب آج کل تو دیکھیے کہ ہمارے لیے تو یہ خواب کی بات ہے کہ ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے کنگن ہم پہنے. لیکن آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی زندگی جس میں ہم نیکیاں اگر کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کے ہم کر رہے ہیں یہاں پر، شوق شوق سے ہم کر رہے ہیں، تو پھر کیا ملے گا؟ اتنے پیارے پیارے کنگن، اتنے پیارے پیارے لباس. اور یہ امیجن کریے کہ آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، موتیوں کے کنگن ہیں، جڑاؤ کنگن ہیں، آپ کے پاس ہیرے جواہرات کے کنگن ہیں، اور آپ کا لباس کیسا ہے؟ ریشم کا لباس. کس وجہ سے؟ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کو خلوص سے، اخلاص سے اللہ کو محبت کرنے لگے ہیں، اللہ کی طرف آنے لگے ہیں، تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ اجر ہم کو دے گا. کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ جنت والوں کا لباس، عیش و عشرت اس دنیا کے بادشاہوں، راجا مہاراجاؤں سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہ تو راجا مہاراجاؤں کے پاس کیا ہی ہوگا، پھر بھی ان سے کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں عطا کرے گا کہ ایسی عیش و عشرت کی زندگی. اور یہ دیکھیے کہ تھوڑی سی زندگی مشکلوں سے گزر رہی ہے، پریشانیوں سے گزر رہی ہے، تو یہ ساری چیزوں کا اجر کیا مل رہا ہے؟ سبحان اللہ. اتنی نعمتوں والی جنت جس میں آپ سب کو رکھا جائے گا. وہاں آپ کے زیورات دیکھیے، یہاں انسان ایک گولڈ کا کنگن لینے کے لیے ساری زندگی محنت مشقت کرتا ہے. اور دیکھیے کہ وہ جب ہم کنگن لے لیتے ہیں، اگر 2 کنگن ہم لے رہے ہیں، 4 کنگن ہم لے رہے ہیں گولڈ کے، اس کے لیے کتنی محنت سے بچا بچا کے پیسے تو کہیں جا کر ہم لے پاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی زندگی کے بعد پھر ہماری زندگی تو ختم، پھر وہ تو ہم پہن بھی نہیں سکتے زندگی بھر کے. چلو ہمارے پاس اتنی زیادہ زندگی ہے کہ ہم اس کو عیش و عشرت سے رہیں. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی 30 میں ختم ہو گئی، کبھی 20 میں ہی ختم ہو گئی، کبھی 10 میں ہی ختم ہو گئی، کبھی تو جوان یا بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اتنی ساری محنتوں سے کی ہوئی جمع یہ ساری چیزیں تو ہم لے بھی نہیں سکیں گے، انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن دیکھیے جنت کیسی ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والی. خالدین فیہا الفاظ آتے ہیں نا جنت کے بارے میں کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پھر وہاں پہ ایک سے ایک آپ کی جویلری ہوگی، پھر وہاں پہ آپ کے ایک سے ایک برانڈز کے. اب یہ یہاں کے برانڈز کے ڈریسز پہ ہم اتنا وہ ہوتے ہیں کہ ارے یہ برانڈ کا ڈریس، ارے یہ تو اتنا مہنگا ہے. اب وہاں پر دیکھیے کہ یہ ڈریسز کی کوئی ویلیو نہیں، اس سے اعلیٰ درجے کے لباس آپ کو پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن پر تو اپنا خاص رحمت فرمانے والا ہے، اور یہ ساری چیزوں کی نعمتیں جن کو بخشنے والا ہے. وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے. کیا کہیں گے وہ؟ قالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ جس نے ہم کو اتنی پریشانیوں والی زندگی سے، غم سے نجات دی. دنیا کیا ہے؟ صرف غم ہی غم کا ڈھیر ہے. کبھی بچوں کی پریشانی، کبھی شوہر کی پریشانی، کبھی معاشی پریشانی، کبھی پیسوں کی تنگی، کبھی بیماریاں ہیں، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے انسان پریشان ہے. غرض یہ کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہی ہے. چاہے کوئی جاب کر رہا ہے، اس کی اچھی جاب ہے، لیکن پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی پریشانیوں میں. کسی کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، پھر بھی وہ پریشانیوں میں. تو دنیا ایک غم کا ٹھکانہ ہے. ایک مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے نا. اور کیا قید خانہ اچھا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہاں پر جائے گا انسان تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے غم دور کر دیا، اور یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی جگہ، ایسی قیامگاہ میں اتارا جہاں ہمیں مشقت نہیں اٹھانی پڑ رہی اور نہ ہمیں تھکان لائق ہو رہی ہے. کہ دیکھیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ آپ کو پکانا ہے، تھکنا ہے، نہ برتن دھونا ہے، نہ گھر کی صفائیاں ہیں. یہ سارے کام تو بس تھوڑے دن کر لو، خوشی خوشی کر لو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو. اللہ کے راضی کرنے کے بعد جو ہماری جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو وہ زندگی میں انجوائمنٹ، کتنے آرام ہے، کتنے عیش ہے وہاں پر، عیش و عشرت والی زندگی تو وہاں ہے. اور یہ تو چند روزہ زندگی ہے نا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہ زندگی ہماری کب ہم سے چھن جائے.
ہم اس کے لیے اتنا محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تھکاتے ہیں اپنے آپ کو. یہ دیکھیے نا کہ ہم اپنی کتنی تھکان ہے اس دنیا میں کہ یہ میرا گھر اچھا ہو، میری جاب اچھی ہو، میری ڈگری اچھی ہو. اب بچوں کو ہی دیکھ لیجئے کہ ڈگری کے لیے، پڑھائی کے لیے اپنے آپ کو رات رات بھر جگاتے ہیں، بلکہ ہم نے اللہ کے لیے کبھی اپنے آپ کو نہیں جگایا، کبھی ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو نہیں تھکایا. کبھی کوئی ایسی نماز ہماری ہوئی جس میں ہم تھک گئے، جس میں ہم نے بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھی، بہت لمبے لمبے قیام کیے، بہت لمبے لمبے رکوع کیے؟ ایسا کبھی یاد آتا ہے؟ سوچئے ذرا، اپنے دماغ پر زور ڈالیے کہ کیا ہم نے ایسی عبادتیں کبھی کی کہ ہم اس میں تھک گئے؟ بلکہ دنیا کی تو ہم نے بہت بار ایسی محنتیں کی دنیا کے لیے. دنیا کے ایگزامز کے لیے ہم نے بہت محنتیں کی، بچوں کے لیے محنتیں کی. کتنا اسٹرگل ہوتا ہے کچھ کچھ لوگوں کا کہ صرف دنیا کے لیے، اور دنیا تو یوں ختم ہو جانے والی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. یہ دیکھیے کہ موت صرف ایک بار آئے گی. انسان دوزخ میں جانے کے بعد کیا سوچے گا؟ کاش کہ مجھے موت ہی آ جاتی. دنیا میں چھوٹی پریشانی آئی تو انسان سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا. لیکن دیکھیے کہ دوزخ کی پریشانی، دوزخ کی آگ، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گوز بمس آتے ہیں کہ اللہ کیسے ہوگا. ہم ایک چھوٹی سی روٹی میں سے ایک بھاپ نکلتی ہے، ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے، اور وہ آگ کتنی سخت آگ ہوگی. تو وہاں پر لوگ کیا کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں موت آ جاتی. لیکن جیسے ہی میدان محشر میں سب ایمان والے اور نافرمانوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو سب کے سامنے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ایک مینڈھا لائیں گے اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور لوگوں سے پوچھے جائے گا کہ جانتے ہو یہ مینڈھا کیا چیز ہے؟ سب کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں، یہ موت ہے. پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ جنت میں رہو اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اب جنت والے کتنا خوش ہوں گے، سوچئے کہ اب جنت کے انجوائمنٹ ہے اور موت کبھی نہیں آنی ہے، یہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے. اور پھر ایک فرشتہ دوزخ والوں کو کہے گا، اور دوزخ والوں کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم دوزخ میں ہمیشہ رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں دوزخیوں میں سے نہ بنانا. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. دوزخ کی آگ سے ہمیشہ پناہ مانگا کیجئے، اپنے ٹپ آف دی ٹنگ رکھیے اس دعا کو. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو وہاں پر دوزخی جو جب وہاں جائیں گے تو وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال. کیا کہیں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا. يَسْتَرِقُونَ کا کیا مطلب ہے؟ چیخیں گے، گڑ گڑائیں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا. آیت نمبر 37 میں دیکھیے کیا الفاظ ہیں ان کے؟ ربنا اخرجنا، نکال ہم کو. اخرجنا کیسے؟ خارج سے. نعمل صالحا، ہم کیسے عمل کریں گے؟ نیک عمل کریں گے. غیر الذی کننا نعمل، وہ اب نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے. اب ان کو سمجھ آ گئی جب انہوں نے دوزخ دیکھ لی. اب کیا کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ ایک بار ہم کو یہاں سے نکال دے، اب ہم کو دنیا میں بھیج دے، اب تو دیکھ ہم کتنے نیک کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے کتنا پیارا ہے. اس کو انڈرلائن کیجئے. میں جب پڑھتی تھی نا، جب میں نے اس کو انڈرلائن کیا تھا مجھے بڑی پسند آئی تھی آیت. اللہ تعالیٰ کا جواب بڑا پیارا ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ تو دیکھیے کہ ہم کو کتنی بڑی عمر دی جا رہی ہے. اگر کسی کو 60 سال ہے، کسی کو 50 سال ہے، کسی کو 70 سال ہے، اس میں بھی اگر کوئی انسان نصیحت نہ حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دے گا وہ؟ ہم یہ کہ ہم تو اب بچے نہیں رہے. اب چلیے چھوٹے بچے ہیں، 3 سال کے بچے ہیں، 4 سال کے بچے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے. اور ہم نے دنیا کمانے میں، دنیا سیکھنے میں، دنیا گنوانے میں، دنیا کے ریزلٹس کے لیے اتنی محنتیں کی، دنیا کی کتابیں ہم نے پڑھ لی. ایک ہم نے قرآن نہیں پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کی آیتوں پر کبھی ایسے غور و فکر کیا کیسی ایک ایک آیت رلانے والی ہے، کیسی ایک ایک آیت ڈرانے والی ہے. آج اپنی عمروں کو دیکھیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اپنی اپنی عمروں پہ غور کیجئے کہ کیسے ہم کو اتنی لمبی عمر ملی ہے اور ہم نے کیا کیا اس عمر میں. صرف دنیا کمانے کی فکر، بچوں کو بڑھانے کی فکر، گھر کے کام کاج کی فکر، یہی فکروں میں ہم ختم ہو گئے. ہماری 50 سال کی، 60 سال کی عمریں ہماری اسی میں گزر گئی. اپنی عمروں پہ غور تو کیجئے کہ ہم نے اتنی لمبی عمر میں کیا کیا.
اپنی نظر ڈالیے، اپنے پاسٹ پر نظر ڈالیے کہ ہم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والا ہے کہ میں نے تم کو اتنی لمبی عمر دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہم بزی تھے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا جب ہم کو کوئی دین کی محفل میں بلاتا ہے، نہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں ہم اب کل فری ہوں گے تو کریں گے، چھٹیاں لگ جائیں گی تو ہم کلاس کریں گے۔ دنیا کے گھر کے کاموں میں ہم کتنا اپنے آپ کو پھنسائے رکھتے ہیں، کتنا الجھائے رکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف آنے کے لیے ہم کتنا اپنے آپ کو روکتے ہیں، شیطان ہمیں روکتا ہے نا، اور ہم شیطان کے وسوسوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا سوال کتنا ڈرا دینے والا ہے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ 50 سال 60 سال اگر کسی کو عمر مل جائے اور وہ اس میں بھی نصیحت نہ حاصل کرے، ایسے ہی اس دنیا سے چلے جائے، تو اس کو کیا جواب رہے گا اس کا؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال پوچھے گا کہ میں نے صرف ایک کتاب بھیجا تھا، صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا تم سے سوال کیا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ دنیا کی مصروفیات ہمیں اتنی بزی کرتی ہے، گھومنے جانا ہے، چھٹیاں ہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ساری پلاننگ ہماری پہلے سے ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جانا ہے، سردیوں کی چھٹیوں میں کہاں جانا ہے، ساری پلاننگ ہے ہماری۔ ایک پلاننگ نہیں ہے تو جنت کو کمانے کی پلاننگ نہیں، دوزخ سے بچنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے ہماری۔ اللہ اکبر، کتنا ڈرانے والا جملہ ہے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ آپ کتنے بار اس الفاظ سے گزرے ہوں گے، سورہ فاتر کے اس جملے سے آپ کتنے بار گزرے ہوں گے؟ غور کیجیے کہ میں کتنے بار اس آیت پر سے گزری ہوں گی۔ کبھی میں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ کتنا ڈرانے والا، کتنا رلا دینے والا جملہ ہے یہ۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کہ میں نے تم کو اتنی لمبی عمر دی تھی، اس کے باوجود تم سارے کے سارے کام ادھورے چھوڑ کر آگے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، اب کر لیں گے، ایک آدھ بعد میں کر لیں گے، ابھی بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ یہی سوچتے ہیں نا ہم، کہ انسان سوچتا ہے کہ زندگی بہت بڑی ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ ہماری زندگی کتنی بڑی ہے؟ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ سوئے سوئے بیٹھے بیٹھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ ہمیں ڈرا دینے والا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے نا، تو یہ جملہ آپ کو بار بار ڈرائے گا، بار بار یاد دلائے گا کہ ہم نے اب تک کیا کیا، اور اب باقی جو عمر بچی ہے اس میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ کم سے کم آپ پلاننگ کر لیجئے کہ باقی جو زندگی بچی ہے اس میں اللہ کو راضی کر لوں۔ اب میرے پاس کتنا کم ٹائم بچا ہے مجھے تو پتا بھی نہیں ہے۔ ایک لمبا ٹائم ہم غفلت میں، اندھیروں میں گزار کے آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا؟ حالانکہ تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا اور عذاب کے بارے میں بھی بتایا جا رہا تھا نا تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کہیں گے چکھو اب عذاب کا مزہ، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں وقت سے پہلے عقل دے دے۔ اللہ تیرے پاس آنے سے پہلے ہمارے ایمانوں کو بھر دے، اللہ ایمان سے بھر دے ہمارے دل کو۔ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ وتوبۃ النصوح قبل الموت۔ اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہ ہمیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ جتنی عمر بچی ہے اس کو غنیمت سمجھنا سکھا دے، اللہ اس میں ہم کو بس تجھ کو راضی کرنے والے کام ہم سے کرا دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، اللہ مجھ سے وہ کام کروا جو تیری محبت کے قریب پہنچا دے۔ یہ دیکھیے کہ اس کلاس میں بیٹھنا بھی اللہ کی محبت تک ہمیں پہنچا رہا ہے۔ نمازیں پڑھنا، سجدے کرنا، تہجد میں لمبے لمبے قیام کرنا، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرنا، یہ ساری چیزیں میری بہنوں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس ہم کو پہنچا سکتی ہیں۔ ہم جواب دے نہیں رہیں گے، پھر ابھی سے ہم تیاری شروع کر لیں، اور ہر انسان، ہر یہاں پر بیٹھی بہنیں اس سوال پر ضرور غور کرے کہ اللہ نے مجھے اتنی لمبی عمر دیا تھا، میں نے اس میں کیا کیا۔ پڑھیے آگے۔ آیت 38۔
یقیناً آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے، بے شک وہی دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اسی نے تم کو زمین میں آباد کیا، جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی کا بڑھنے کا موجب ہوتا ہے، اور کافروں کو کفر خسارے میں ہی اضافہ کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کی حالت تو بتا دو جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، یعنی مجھ کو بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے کہ اس دلیل پر قائم ہو۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو خالص فریب کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالات کو نہ چھوڑ دے۔ اگر بافرض محال وہ موجودہ حالات کو چھوڑ دے تو پھر بھی اللہ کے سوا کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ اور ان کفار نے بڑی زور سے ہی قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک رسول آ پہنچا تو بس ان کی نفرت ہی نے ترقی کی، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کو ترقی ہوئی، اور بری تدبیروں کا وبال ان کے کرنے والوں ہی پر پڑ جاتا ہے۔ تو کیا وہ اسی دستور کے انتظار میں ہیں جو اگلے کافروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ تو آپ اللہ کے اس دستور کو بھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور نہ آپ اس کو منتقل ہوتا ہوا پائیں گے۔ کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں جس میں وہ غور کرتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی اس کو عاجز کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کیونکہ وہ بڑا جاننے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ ان کو لوگوں کے اعمال کے سبب پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی ایک چلنے پھرنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک معین مدت تک ان کو ڈھیل دے رہا ہے، تو جب ان کو وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ بس ٹھیک ہے یہاں پر انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں، سورہ یاسین کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔